مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سامعین محتشم، 6 رجب 633 ہجری کو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کا پیغام عام کیا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ساری ساری رات بیٹھ کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ بڑے سادہ انداز کے ساتھ چند باتیں بطور درس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہر خاص و عام کو اس کلپ کا فائدہ ہو سکے۔ تو آپ جب رات کے وقت چراغ کی روشنی میں علم دین حاصل کرتے تو جو آپ کی اپوزٹ لوگ تھے انہوں نے دیکھ کے یہ کہا کہ یہ رات کی تنہائی میں علم دین کا جو شرف ہے وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ہو کہ ان کے ذوق کو ختم کیا جائے، اس طرح کا کوئی ہیلا بہانہ تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے جس راہ پر یہ گامزن ہے اس کو روک دیا جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ رات کی تنہائی میں چراغ روشن کر کے اس کی روشنی میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت کی حکومت نے کہا کہ ان کا تیل بند کر دیا جائے، چونکہ جب ان کا تیل بند کیا جائے گا تو وہ دین اسلام کی تعلیم سے مزین نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن جس چراغ کو خدا کی ذات روشن کرے اس کی روشنی کو کم کون کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت بیٹھے ہیں، آپ نے چراغ کے اندر پانی ڈالا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ روشنی دے رہا ہے۔ آپ دین اسلام کی تعلیم سے مزین ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت کے اپوزٹ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کا تیل تو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ لوگ آئے، دیکھا کہ چراغ کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چراغ روشنی عطا کر رہا ہے۔ جب دیکھا گیا تو چراغ کے اندر تیل کے ذرے موجود نہ تھے، وہاں پر تو پانی کے قطرے موجود تھے جن کی برکت سے چراغ روشنی دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خواجہ غریب نواز کی بہت بڑی کرامت ہے۔ کہ جن کی بدولت پانی نے تیل والا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔
ورنہ ایسی بات تو انسان کی عقل سے ماورا ہے کہ پانی روشنی دے، یہ کہاں ممکن ہے؟ معزز سامعین کرام، تیل روشنی دیتا ہے، پانی روشنی نہیں دیتا، اور جہاں پانی روشنی دے، تیل جیسا کام کرے، وہاں کسی مرتے کلندر کا کمال ہے، وہاں پہ ان کے ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر ان کو ممتاز رکھا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یاد رکھنا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ولی سے پیار کرے، ہر عالم سے پیار کرے، چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ نسبت ہی کا تو یہ کمال ہے کہ پانی تیل والا کام کر رہا ہے، اگر نسبت نہ ہوتی تو پانی کبھی بھی تیل والا کام نہ کرتا۔ معزز سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں ہے انسان کو چاہیے کہ وہ عالم بنے، اگر عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بنے، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو علماء کو سننے والا بنے، اگر تیسری راہ بھی اختیار نہیں کر سکتا، حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ علماء سے پیار کیا کرے۔ اگر ایک انسان میں یہ چاروں صفات اکٹھی ہو جائے تو کیا ہی کمال ہے، لیکن اگر چاروں صفات کا حامل نہیں ہو سکتا تو پھر ایک صفت کو اپنے اندر ضرور جمع کرے، اپنے اندر ایک صفت کو ضرور لائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، میری آقا علیہ السلام نے ارشاد ہوا پھر انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ہمارے پاس دین کی تعلیم، دین کی باتیں موجود ہیں تو یہ علماء اور اولیاء کی برکت سے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جو پیروی کا درس ہے وہ ہمیں علماء اور اولیاء نے ہی تو عطا کیا ہے۔ انسان اس وقت تک حسین نہیں ہو سکتا، کمال درجہ کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اخلاق حسنہ کی پیروی نہ کر لے، اپنے اندر اچھے اخلاق کو جمع نہ کر لے۔ میری کریم آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد اخلاق کی تکمیل ہے۔ معزز سامعین کرام، انسان کو چاہیے کہ وہ اس نے اخلاق کو اپنے اندر لے کے آئے، علماء اور اولیاء سے پیار کرے، اس کی برکت سے انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اور حضور کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر پیار کرتا ہو۔ اگر آج ہم علماء اور اولیاء کے مزارات میں جا رہے ہیں، ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں،
تو یہ محبت ہی کی تو ایک علامت ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنے سال گزر گئے، وہ دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے، لیکن انسان آج بھی ان کے گن گا رہا ہے۔ تو یہ نسبت اسلام کی برکت ہے، نسبت رسول کی برکت ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں ہر اس نسبت کا حیا کرنا چاہیے جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے در سے فیض حاصل کرنے والے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے دربار، ان کے در سے فیض حاصل کیا، جہاں سے آج بھی کثیر لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ان کا فیضان آ جائے۔ جب فیض آ جائے پھر انسان کے اندر روحانیت آ جاتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے تذکرے کرنے کا مقصد بھی روحانیت کو حاصل کرنا ہے۔ جس انسان کے اندر روحانیت کی نعمت آ جائے اس انسان کی زندگی مثالی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علماء اور اولیاء سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔